3 طلاق کے بعد ایک ساتھ رہنا۔ میرے شوہر نے مجھے غصے میں 3 طلاق دے دی ہے، مگر وہ بھی ابھی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور ابھی ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیا ہماری طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، غصے میں بھی طلاق ہوتی ہے، کیونکہ طلاق تو اکثر ہوتی ہی غصے میں ہے۔ تو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بالکل حرام ہے آپ دونوں کے لیے کوئی فزیکل ریلیشن قائم کرنا میاں بیوی والا۔ تو اس میں اہل حدیث سے فتویٰ لے آتے ہیں لوگ، اس سے بیوی حلال نہیں ہوتی، کیونکہ اس مسئلے میں قرآن، حدیث، صحیح احادیث، صحابہ کا اجماع، 4 ائمہ کا اجماع، اتنے واضح دلائل ہیں کہ ان دلائل کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ آپ کے 3 مینسز اگر عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کسی مرد سے نکاح کریں اور اس سے کوئی ایگریمنٹ نہ کریں کہ میں نے طلاق لے کے آپ سے پہلے شوہر سے شادی کرنی ہے، ایسا کوئی ایگریمنٹ نہ کریں۔ اس کو بھی لوگ بغیرتی کہتے ہیں، اس میں کوئی بغیرتی کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کی عدت پوری ہو گئی تو آپ اس شوہر سے مکمل آزاد ہیں، تو جہاں چاہیں نکاح کریں، اس میں بغیرتی والی کیا بات ہے؟ تو آپ کہیں بھی نکاح کریں، ہو سکتا ہے وہ دوسرا شوہر اتنا اچھا ہو کہ آپ کو وہ زیادہ اچھا لگے، آپ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو کسی بھی آدمی سے طلاق مانگی جا سکتی ہے۔ اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس سے بھی مانگی جا سکتی ہے، تو اس سے آپ ڈیورس مانگ لیں گی۔ اگر وہ دے دیتا ہے تو آپ عدت کے بعد دنیا میں جہاں چاہیں جس مرد سے نکاح کریں، کوئی بغیرتی نہیں ہے اس میں، کیونکہ جب اس نے طلاق دے دی تو آپ کو کسی بھی مرد سے نکاح کرنا یہ بالکل غیرت کے مطابق ہے، اس میں بغیرتی والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جہاں جیسے دوسرے کسی بھی مرد سے نکاح کرنا بغیرتی نہیں ہے، تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا بھی بغیرتی نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ اگر پرانے والے سے کرنا چاہیں گی تو پرانے والے سے کر لیں گی، نئے والے سے کرنا چاہیں گی تو نئے والے سے کر لیں گی۔ نکاح بغیرتی نہیں ہے، بغیر نکاح کے رہنا بغیرتی ہے۔ یہ جو ابھی آپ کر رہی ہیں یہ بغیرتی ہے۔ آج بہت سے لوگوں نے حلالے کے نام پہ نا حرام کا دروازہ کھول دیا ہے، یعنی حلالے کو برا کہہ کے حرام کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کہتے ہیں حلالہ بغیرتی ہے، لہذا 3 طلاق کے بعد اکٹھے رہتے رہو۔ یہ نہیں پتا کہ یہ ٹوٹلی بغیرتی ہے کہ جو بیوی رہی نہیں ہے اس کو اجنبی مرد کے ساتھ کیسے وہ رہے گی۔ تو یہ خالص بغیرتی ہے۔ یہ تو وہ بغیرتی اس وقت ہے حلال ہے جب باقاعدہ ایگریمنٹ ہو۔ اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ اگر کسی مرد سے نکاح کرتی ہیں، بے شک اس کو یہ اس کے دل میں ہو کہ میں آپ سے یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا، دل میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے وہ نہ چھوڑے، عین ممکن ہے وہ رکھ لے، عین ممکن ہے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ بہت سارے امکانات ہیں۔ ان امکانات کے ہوتے ہوئے دل کی نیت پر اس کا مدار نہیں ہے، اس کا مدار ہے زبانی ایگریمنٹ پر۔ تو زبانی جب ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تو پھر یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی نہ بغیرتی ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ ہم نے کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا، دل میں اس کے یہ تھا کہ میں اس مرد سے نکاح کے بعد طلاق لوں گی، لیکن اس نے نہیں لی طلاق۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جب یہ مرد پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہے تو میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تو اس میں عورت کو فائدہ ہے اور مرد کو سزا ہے کہ وہ آئندہ طلاق کا لفظ زبان پہ غصے میں بھی نہیں لے کر آئے گا۔ تو یہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے شریعت نے کام کیا ہے۔ اور اگر طلاقیں دے دے کے اسی طرح لوگ میاں بیوی آپس میں رہیں گے، اس سے خاندانی نظام برباد ہوگا، کیونکہ طلاق ایک ہلکا لفظ بن جائے گا جب جو منہ اٹھائے گا اور دھڑ دھڑ سے طلاقیں دیتا پھرے گا، پھر کبھی اہل حدیث سے فتویٰ، کبھی فلانے سے فتویٰ، جو ہو رہا ہے ایک تماشا بنا دیا طلاق کے مسائل کو لوگوں نے۔ تو اس لیے آپ اسی پروسیس پر چلیں جو شریعت نے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاق دے دی ہے تو عورت عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ اگر وہ بھی طلاق دے دے تو پھر عدت کے بعد پہلے مرد سے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو یہ تو اصل ہے یہ، لیکن یہ اس صورت میں جب میاں بیوی دونوں جوان ہوں اور دونوں کو خطرہ ہو کہ اگر اکٹھے رہے تو دوبارہ ان میں کوئی فزیکل ریلیشن قائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے، دونوں ایجڈ ہو چکے ہیں، بعض دفعہ شوہر اور بیوی ایجڈ ہو چکے ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اب ان میں کوئی فزیکل ریلیشن کا اتنا چانس نہیں ہوتا، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر یا بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں جب بوڑھے ہو گئے ہوں تو بچوں کی خاطر پھر میاں بیوی کو ساتھ رہنے کی گنجائش ہے، لیکن ایک ساتھ سونے کی پھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں یا ایجڈ ہو چکے ہیں اور ان میں کوئی فزیکل ریلیشن کا ہم بستری کا ذرہ برابر بھی خطرہ موجود نہ ہو، تو پھر ایسی کنڈیشن میں بچوں کی خاطر طلاق کے بعد بھی وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ طلاق ہو گئی کسی بھی وجہ سے تو بچوں کی خاطر وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور لیکن ایک کمرے میں تنہائی میں ٹائم نہ گزاریں
اور ایک بستر پہ تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک کمرے میں بھی تنہائی میں وقت نہ گزاریں، بس گھر میں رہیں، رات کو سوتے وقت بیوی الگ کمرے میں سوئے، جو طلاق یافتہ عورت ہے، بیوی تو نہیں رہی ہے وہ، اور جو شوہر ہے وہ الگ کمرے میں سوئے، اور عورت اتنا بھی اہتمام کرے کہ شوہر سے بالکل بے محابہ اس کے سامنے آ کے نہ بیٹھے، کم سے کم آخری درجہ یہ کہ اسکارف لے وہ، کیونکہ جوان لڑکی پر تو پردہ فرض ہے، لیکن اگر تھوڑی ایج زیادہ ہو جائے تو پھر اتنی گنجائش ہے کہ وہ اسکارف لے سکتی ہے، چہرہ کھول سکتی ہے۔ تو خاتون جب بھی شوہر یعنی جو طلاق دینے والا شخص جو ہے وہ جب گھر میں آئے گا تو اسکارف لے لیں، مکمل چہرہ کھلا رکھیں، باقی جسم پورا ڈھانپ کے رکھیں، اور بند کمرے میں اس کے ساتھ ٹائم نہ گزاریں، اور سونا اکٹھا نہ رکھیں، اور کوئی فزیکل ریلیشن آپس میں قائم نہ ہو۔ تو اگر میاں بیوی ایجڈ ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اگر خطرہ ہے نا کہ کوئی فزیکل ریلیشن قائم ہو سکتا ہے تو پھر خوب سمجھ لیں، پھر اس گھر میں رہنا جائز نہیں ہے۔